السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم کی سمری کر رہے تھے تو آخر میں کچھ انٹرنیٹ ایشوز شروع ہو گئے تو ہم سورہ طٰہٰ ہم نے بیچ میں ہی ختم کرنی پڑی ہم کو، اور تو اس میں ہم سورہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کر رہے تھے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا سورہ طٰہٰ کی آخر میں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ میں جز 17 کی سمری ہی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی سورہ طٰہٰ کے اندر، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کہ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے ایسے چلیں گے قیامت کے دن جب پکار ہوگی کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور اللہ رحمان کے آگے ساری آوازیں دب جائیں گی اور تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کوئی کچھ سنائی نہیں دے گا، بس چپ قیامت کا دن ہوگا۔ اس کو سوچنا چاہیے، اس پہ تفکر کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہوگا، ساری دنیا اٹھ جائے گی، اول تا آخر سب لوگ، انسان و جن، لیکن ایسے خوف کی کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرا کیا بنے گا۔ آج تو 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ بول کون رہا ہے اور سن کون رہا ہے، ہر بندہ بولتا رہتا ہے۔ اس دن پوری انسانیت اٹھ کھڑے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے سب کو چپ لگی ہوگی کہ بس پاؤں کی جس طرح پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے اللہ رحمان نے اجازت دی ہوگی اور جس کے بولنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ لوگوں کی ساری اگلی اور پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، سارے کے سارے چہرے اس دن اس حی اور قیوم ذات کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور جو کہ ظلم کا بوجھ لاد کر آیا ہوگا، یعنی جو گناہ کر کے آیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی، وہ نامراد ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا ہدما، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں وحی آتی تھی تو اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں، جبرائیل علیہ السلام جو ان کو پڑھ کر سناتے تھے تو وہ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، اور آگے جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ ان کو منع فرمایا، اور یہاں پہ بھی منع فرمایا کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، ایسی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یہ دعا مانگا کریں کہ میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما دے۔ یہ دعا ان کو سکھائی جا رہی ہے جن کو زمین اور آسمان کا علم دیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیا کریں ربی زدنی علما۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرمایا، یہ 16واں جز ہی کا بس آخر بیان کر رہا ہوں، اور اس لیے کیونکہ کل ہم انٹرنیٹ ایشوز تھے تو اسی کا تھوڑا سا اینڈنگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی۔ قرآن ہی کافی ہے نصیحت کے لیے، میں اس کے اوپر کیا کہوں۔
جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، یعنی جو گناہوں والی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، زندگی میں تنگی آئے گی اس کے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ قیامت کے دن کہے گا اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا، اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا یعنی دنیا میں۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں مگر تم نے اس کو بھلا دیا، آج اسی طرح تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب باقی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں بالکل چل کے سورۃ طٰہٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم سب کی، مردوں کی خاص طور پہ جو کہ ذمہ دار ہیں، نگران ہیں اپنے گھر والوں پہ، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے کا ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور سب سے بہترین انجام تقوی کا ہی ہے، یعنی تقوی گناہوں کو چھوڑ دینا، جو گناہوں کو چھوڑ دے گا پورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انجام تو انہی کا ہے۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ ختم ہوتی ہے، یہاں سے جز 17 شروع ہوتا ہے، 17 جز یہاں سے شروع ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے، اور مکی صورت ہے یہ بھی، اور مکی صورت میں ہم بار بار پہلے بات کر چکے ہیں کہ مین ٹاپکس جو ہوتے ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور تقریباً 17 انبیاء کا اس کے اندر ذکر آیا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں لوگوں کا اعتراض تھا کہ ہم جیسے انسان ہی کو پیغمبر کیوں بنا کے بھیجا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا مناسب ہے، جو ان کی سمجھ سکے، ان کی ضرورت کو، ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا کہ وہ سب انسان ہی تھے، تو انسانوں کے پاس انسان ہی نبی آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہے کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حساب کا وقت بہت قریب آ گیا، بہت قریب آ چکا ہے۔ کوئی کہے کہ جی تو 1400 سال پہلے آئی تھی آیات، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، دو باتیں میں ایک تو ہماری موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت ہو جاتی ہے، اور موت تو بالکل کھڑی ہے، ہر ایک کے لیے بالکل کنارے پہ کھڑی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پتہ اس کے کفن کا کپڑا اس وقت بازار میں پہنچ چکا ہو، بک رہا ہو کہیں، یعنی اتنی قریب ہے۔ اللہ جانے کب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے اور ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، تو ہمارا تو حساب یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان تاریخ دیکھتا ہے تو 1400 سال تاریخ میں کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو اس کے اعتبار سے تو بھی 1.5 دن گزرا ہے۔ تو اینی وے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب کبھی ان کے رب کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اور یہ ظالم ہیں، چپکے ایک دوسرے سے سرکوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر بھی تم سوچتے، اچھا وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشی بتا رہے ہیں کیا پھر یہ انسان تو ہے، پھر بھی تم یعنی جانتے ہوئے جادو کی بات سنتے جاؤ، کہ وہ کہتے ہیں تو جادو ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا رب اس کو جانتا ہے، وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات قرآن کے اندر نقل کر رہے ہیں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اور مشرکین یا کفار کہتے ہیں کہ قرآن تو بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، اور بلکہ یہ تو ان صاحب نے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ ایک شاعر ہیں اور کچھ سمجھائی نہیں دیا ان کو، تو شاعر، مجنون، جادو، اور انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی تو لے کے آئے جیسے پچھلے نبیوں کے پاس نشانیاں بھیجی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا، وہ ایمان نہیں لائی، اب یہ لوگ کیوں ایمان لائیں گے؟ خیر آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بلکہ آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہٰذا ان سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ اور یہ ایک جنرل اصول بھی ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جنرل اصول بتایا ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ نصیحت رکھنے والوں سے پوچھ لو، یعنی علم والوں سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں پتہ۔ یہ اصول بھی ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری امت گرتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ گوگل سے پوچھتے ہیں، ہم لوگ سوشل ویب سائٹس پہ جا کے پوچھتے ہیں، لیکن ہم علم والوں سے نہیں پوچھتے، علماء کے پاس نہیں جاتے، علماء سے کٹ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علماء سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو جا کے۔ گوگل پہ سرچ کر کے وہ ہزار آپ کو اوپینینز دے گا اور ہم کنفیوز ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور علم علماء سے آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ غور سے سنیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اس کے اور بھی ترجمے ہیں کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، لیکن ایک ہے کہ اس میں تمہارا ذکر خیر ہے۔ ایک تابعی تھے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ایک قبیلہ تھے، ان کے سردار تھے، کسی نے یہ آیت پڑھ دی ان کے سامنے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تو ایک دم سے چونک اٹھے، انہوں نے کہا قرآن تو لے کے آؤ۔ کسی نے آیت پڑھی، انہوں نے قرآن کہا میرا ذکر کہاں ہے قرآن کے اندر؟ تو اور دیکھو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں، کن لوگوں سے میری مشابہت ہے۔ تو قرآن کی آیات پڑھتے رہے، مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے، اور پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن میں ان یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، جس میں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دے دیں، سارا مال خرچ کر دیا، کوئی ساری رات کھڑا رہا، کوئی سویا نہیں، کوئی برائی کے بالکل قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ دیکھا یہ تو میں نہیں ہوں۔ پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں، کافروں، منافقوں، فاسقوں کا ذکر کیا ہے، کہ یا اللہ یہ بھی میں نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد پھر پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ پہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن سے گناہ بھی ہوئے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ میرا ذکر ہے۔ آخر کار انہوں نے قرآن میں اپنا ذکر تلاش کر لیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم سب کو اپنے قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ جیسے یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے کہ یہ میری اپنی ذات کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور مشرکین کی بات پڑھیں تب بھی دیکھیں کہ میں یہ تو نہیں ہوں، کہیں یہود، نصارہ، منافقین، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہیں میں یہ تو نہیں ہوں۔ اور مسلمانوں کی جب بات ہو، مومنین کی بات ہو، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ خصوصیات میرے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی اور بھی ترجمے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارے لیے ذکر خیر کا سامان ہے۔ خیر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چل کے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کہ ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں۔ ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو خود اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اللہ کی ہیں وہ سب کچھ، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جو وہ فرشتے اللہ کے پاس ہیں،
وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے ہیں۔ آگے اللہ توحید کی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو کہ ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں۔ اگر آسمان زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو ہم دونوں درم برم ہو جاتے۔ ایک توحید کا بہت سٹرونگ لاجیکل پوائنٹ، بہت سٹرونگ منطقی نقطہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ کے سوا ایک اور بھی کوئی خدا ہوتا تو فساد ہو جاتا ان دونوں کے درمیان۔ وہ کہتے میری مانو، وہ کہتا میری مانو، اور دونوں میں فساد ہو جاتا، لڑائی ہوتی، زمین تو درم برم ہو جاتی، پوری کائنات درم برم ہو جاتی۔ جب بھی کہیں دو ایک لیول کے مینیجرز ہوتے ہیں تو وہ دونوں کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہونا، اختلاف رائے ہونا ایک بڑی نیچرل بات ہے، اور دونوں کی بات اگر دونوں چاہیں میری بات مانی جائے تو پھر تو فساد ہو جاتا ہے۔ ایک بہت سٹرونگ توحید کا پوائنٹ ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس کا زور چلتا ہے، جس کی بادشاہی چلتی ہے، جس کے فیصلے چلتے ہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، عرش کا مالک ان لوگوں سے، ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک بات فرمائی، یہ جو ہم لوگ سوال کرتے رہتے ہیں نا بیجا، اللہ نے یہ کیوں کر دیا، اللہ نے وہ کیوں کر دیا، اللہ نے یہ کیوں کر دیا، ہمیں کیوں پیدا کر دیا، فرشتے کافی تو تھے، عام سوال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے نا اس کا وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی، لوگوں کو اپنے جواب دینے پڑیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اب تو اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، حکمت اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پیدا تو ہو گیا نا، یہ سوال تو بیکار سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کر دیا، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب تو ہم ہیں، اب عبادت کرو، اور ہم جواب دیں اللہ کے سامنے کہ ہم نے اس طرح زندگی گزاری کہ نہیں گزاری جیسے کہ گزارنی چاہیے۔ اللہ کسی کے جواب نہیں دیں گے اس دن۔ آگے چاہ کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ اس کی بھی مختلف تفسیر ہیں، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان سے پانی نہیں، پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین سے کھیتی نہیں اگتی تھی، زمین اور آسمان بند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ اگر دیکھنا ہو کہ کہیں پہ زندگی ہے کہ نہیں ہے تو پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ لوگ چاند پہ گئے، مختلف سیاروں پہ جانے کی کوشش کی اور اس چیز کی تلاش میں ہیں کہ کہیں اور کسی سیارے میں زندگی ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے جا کے جو پہلی چیز دیکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ پانی سے زندگی ہوتی ہے، پانی جہاں نہ ہو اس کا مطلب وہاں زندگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائیں، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ اکبر۔ یہ اس وقت بات ہو رہی ہے جب سولر سسٹم ابھی ڈسکور نہیں ہوا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور وہ بات کہ جی اچھے نبی ہیں تو یہ ہمیشہ زندہ کیوں نہیں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی انسان کے لیے نہیں طے کیا تھا۔ چنانچہ أَفَمِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ جو اچھے برے حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے امتحان کے لیے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو ایمان پر، اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہو کہ نہیں، شکر کرتے ہو کہ نہیں، حد میں رہتے ہو کہ نہیں، اور جو برے حالات آتے ہیں تو صبر کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ زندگی یہی ہے، زندگی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ جو زندگی میں کچھ اور خواب دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ ہو جاؤں گا اور وہ ہو جاؤں گا، یہ سٹیٹس ملے گا، یہ مال آئے گا، یہ گاڑی چلاؤں گا، وہ گھر بناؤں گا، اتنے بچے ہوں گے، پھر میں یہ کروں گا،
پلیز ہم سب کو جاگ جانا چاہیے، زندگی اس کا نام نہیں ہے قرآن پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، چنانچہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انبیاء کے قصے شروع کیے مختصراً، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آئی کہ وہ جب ان کے باپ جو تھے وہ بت بناتے تھے اور سارے لوگ بت پرست تھے، تو ایک دن وہ لوگ میلے پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا آپ بھی میرے ساتھ میلے پہ چلے، انہوں نے انکار کر دیا، شرک کیا تھا۔ تو جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے، اور ایک بڑا بت تھا، کلہاڑی لی اور سب بتوں کے سر توڑ دیے، اور وہ جو کلہاڑی تھی جا کے وہ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ یہاں پہ لگا اڑا دی۔ تو وہ جب آئے انہوں نے دیکھا ان کے جتنے بت ہیں، ان کے خدا جو انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم کو لے کے آؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ نہیں یہ بلکہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں اس آیت کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ تنزیہ جملہ تھا، ہاں کہ یہ بڑا تم کہتے ہیں بڑا سب کچھ کرنے والا ہے تو اس بڑے نے کیا ہوگا، یہ سارا اس بڑے بت نے سب کو توڑا ہوگا، اور یہ جو چھوٹے بت ہیں تم کہتے ہو تمہارے خدا ہیں تو یہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ دوسرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ توریہ تھا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، یعنی قال بل فعلہ کبیرہم ھذا کہ اس بڑے نے کیا ہے، نہیں بل فعلہ کہ حرکت اس نے کی ہے، کبیرہم ھذا یہ سب سے بڑا ہے، فاسألوہم ان سے پوچھ لو ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا ہوگا، یہ بڑا ہے، بس یہ بڑا ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے، اور ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک توریہ، اس کو توریہ کہتے ہیں ڈبل میننگ ورڈز کو، یعنی جھوٹ نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو کوئی اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اصل میں آپ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے زندگی میں 3 توریے استعمال کیے تھے، ایک یہ تھا کہ یہ بڑا ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی جیسے انہوں نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا کہ اس بڑے نے یہ سب کچھ کیا، جبکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ خیر وہ ایک اور بات ہے، تو وہ اب سوچنا شروع ہو کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نوجوان، کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ خیر انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں سر جھکا لیے اور کہا تمہیں پتہ تو ہے بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر بھلا بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بات کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان۔ انہوں نے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون، کہ یعنی افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اچھا انہوں نے جب بھی وہ غصہ آ گیا انہوں نے کہا اس کو آگ میں چلا دو، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے۔ خیر اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اتنی بہت دنوں تک آگ جلائی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اتنے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے آگ کے، انہوں نے ایک منجنیک میں کیٹاپلٹ میں ڈال کے ان کو دور سے پھینکا، اور جب وہ آسمان پہ تھے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھو اس کو میری مدد کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہا انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، یعنی ٹھنڈی بھی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ جم ہی جائیں، اور گرم بھی نہ رہنا کہ وہ جل جائیں، سلامتی والی رہنا، ٹھنڈی ہو جاؤ اس کے اوپر۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بچا لیا۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو انعام کے طور پہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے،
سب کو میں نے نیک بنایا۔ لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم دیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے، انہ من الصالحین۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہلکا سا کیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے ایک ہلکا سا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے بارے میں، تو داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ایک دوسرا فیصلہ کیا جس میں زیادہ صلح تھی دونوں فریقین کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ زیادہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن دونوں ہی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو میں نے حکمت دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا تابعدار بنایا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں۔ سبحان اللہ، جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ، چرند، پرند سارے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، کیا منظر ہوتا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں تمہیں فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرع بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ تمہارے لڑنے میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنگی لباس، لوہے کے ساتھ کوئی چیزیں بنانے کا گر سکھایا داؤد علیہ السلام کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں انہیں برکتیں رکھی، یعنی شام اور فلسطین کا علاقہ۔ ہوا پہ سلیمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے، اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دی، من الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک، جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور موتی نکال کھلایا کرتے تھے۔ پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، بہت بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی کے علاوہ سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اتنے بیمار ہو گئے۔ سوچیں کہ کوئی اگر بیمار ہو تو اتنا بیمار تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ انہوں نے رب کو پکارا، مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور آپ تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ کیا کوئی شکایت نہیں ہے، کیا پیارے الفاظ ہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، بس ایک اظہار بھی ہو گیا عبدیت کا کہ اللہ بہت تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف لگ گئی ہے، آپ تو سب سے رحم کرنے والے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے ان کی دعا قبول کر لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور جو ان کو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ان کو گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ بھی۔ آتا ہے تفسیر کے اندر جتنے ان کی اولاد چھوڑ کے چلی گئی تھی، جب ٹھیک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈبل اولاد ان کو دے دی۔ پھر اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من الصابرین، سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے، وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا وَذَنُّونَ، مچھلی والے، یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا، 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اس کا واقعہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اور وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا، جب ان کو اللہ تعالیٰ کہتے جب ان کو اس اندھیرے میں سے آواز لگائی کہ وَفَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اب ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس گھٹن سے ان کو نجات دے دی۔ یہ بھی ایک لاک ڈاؤن تھا، 3 دن کا لاک ڈاؤن، شدید لاک ڈاؤن، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ پھر زکریا علیہ السلام جب انہوں نے دعا کی وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، آپ تو سب سے بہترین وارث ہیں۔ اولاد کی دعا انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا بھی قبول کی، ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا جو بانجھ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بڑھاپے میں اس قابل بنایا کہ وہ اولاد دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کا ذکر کر کے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، ایک کامن چیز سب کے بارے میں کہ سارے لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، نیک اعمال میں لگے ہوئے تھے، اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ 2 چیزیں، نیک کاموں میں لگے ہوئے تھے مختلف، اور دوسرا دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، شوق میں اور روب میں، یا امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔
اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے، تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر اب سارے ہمارے پاس لوٹ کے آنے والے ہیں۔ اور پھر وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگے چل کے کہ یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا قیامت کے قریب، اور ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اتنی تعداد میں ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے کوئی اونچی جگہ سے نیچے بہت سارے لوگ پھسل رہے ہوں، اتنی زیادہ تعداد میں وہ ہوں گے۔ اور آخر میں چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیار بھرا جملہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہر ایک کے لیے رحمت۔ ہم بھی اسی کے امتی بنے جو سب کے لیے رحمت ہو، کسی کے لیے زحمت نہ ہو۔ یہاں سورۃ الانبیاء ختم ہوتی ہے، سورۃ الحج ہے اس کے بعد۔ تو اس کے اندر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ حج کی عبادت شروع کیسے ہوئی، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ یہ مدنی، کچھ حصہ اس کا مدنی ہے، کچھ اس کا مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو، یقین جانو قیامت کا جو زلزلہ ہے بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن تمہیں نظر آئے گا، جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا۔ زلزلہ آئے گا قیامت کا، ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ بچے کو پھینک دے گی، اس سے اتنا اس کو اس کا اثر ہوگا۔ اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، جو پیگننٹ ہوں گی ان کو مسکیریجز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے شراب پی ہو، نشہ کی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس کو دیکھ کے ان کی حالت ایسے ہو جائے گی کہ جیسے وہ نشے میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا کیوں شک ہے تمہیں قیامت کے دن کا؟ ہاں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ کہاں سے آئے ہو تم، کیوں نہیں اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتے؟ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کے بیان کر دیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرا کے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لگتے ہیں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں پالتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی بھرپور عمر کو پہنچ جاؤ، اور پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس عمر میں بدترین عمر میں پہنچ جاتے ہیں، انتہائی بڑھاپا، جہاں پہ کچھ بیکار ہو جاتا ہے انسان، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، بھول جاتے ہیں، جو علم سارا حاصل کیا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے میموریز کے ساتھ۔ اتنی یہ بری نکمی عمر ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھیں اس عمر سے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم سوچتے نہیں ہو،
وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر ہم پانی برساتے ہیں، وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وہ بڑھتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما چیز اگاتی ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اور اس لیے قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور اللہ ان سب کو دوبارہ کب زندہ کرے گا جو قبروں کے اندر ہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. بالکل یہ اسلام کا اگر دائرہ ہے تو بالکل کنارے پہ کھڑا ہے دائرے کے. چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی وہ صرف یہی دیکھتا رہتا ہے کہ جی مسلمانوں میں فائدہ ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جڑ گیا، اگر دوسرے لوگوں میں فائدہ نظر آیا تو ادھر مڑ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل کنارے پہ عبادت کر رہا ہے. خسرت دنیا والآخرہ. کہ ایسے شخص نے دنیا بھی کھو دی، آخرت بھی کھو دی، نہ دنیا ملی نہ آخرت. وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. یہی تو کھلا گھاٹا ہے. يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. یہ تو بالکل ہی پرلے درجے کی گمراہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ بلا مومن، بے شک مومن ہو یا یہودی یا صابی یا نصرانی یا مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک کیا، اللہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. اور وہیں آگے چل کے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی نہیں عزت دے سکتا. یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا. ان کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جن سے اس کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. اعوذ باللہ. وہ ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو اس جلتی آگ کا مزہ. اور دوسری طرف جو لوگ ایمان لائیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. یہ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی اور اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے. فیصلہ ہمارا ہے، قرآن بتا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کی جگہ بتا دی تھی. اصل میں کعبۃ اللہ تو بہت پہلے بنا تھا. جبریل علیہ السلام نے بنایا تھا، آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. بہت مختلف اس کی تعمیریں ہوتی رہیں اور پھر یہ اس کی ختم ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی بنیادیں کہاں ہیں. تو انہوں نے نیا کعبۃ اللہ نہیں بنایا تھا، وہ پرانے کعبۃ اللہ کی تعمیر اثر نو کی تھی. اور یہ ہدایت دی تھی کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے کریں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. کوئی نہیں تھا وہاں پہ، بیابان سنسان جگہ، ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام نے حج کہا لوگوں حج کے لیے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأتوک رجال وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق اور وہ تمہارے پاس پیدل تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئیں تاکہ وہ ان فائدوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور متعین دنوں پہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام دے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. تو خیر تو سبحان اللہ ان کی آواز آج تک لوگوں تک پہنچی اور اس بیابان میں کسی کو نہیں آواز گئی لیکن اللہ نے ان کی آواز کو پہنچا دیا. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لوگ چوک در چوک حج کے لیے اب جاتے ہیں.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جو بیت اللہ ہے اور اس کے ارد گرد کی چیزیں یہ اللہ کی شعائر ہیں. شعائر کے مطلب ہوتے ہیں وہ علامتیں جس کو دیکھ کے کوئی چیز یاد آ جائے. تو یہ وہ جگہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے. یہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ایمان کی اور تقوی کی نشانی ہے. کعبۃ اللہ کی تعظیم، صفا مروہ کی تعظیم، عرفات مینا مزدلفہ کی تعظیم، روضہ مبارک کی تعظیم، یہ اللہ کے شاعر ہیں. اگر وہاں جا کے ان کی تعظیم نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے دل میں تقوی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، اسی کی فرما برداری کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا ہے. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ. اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ. اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون. اور جو میں نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. چار باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ذکر جب اللہ کا کیا جاتا ہے ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. صبر کرتے ہیں مصیبت پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دو. پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا اور قربانی کی ایک بات بتائی، قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی کہ اس کا 25,000 کا بکرا تو میں 30,000 کا لے کے آؤں، اس کا 4 فٹ کا بکرا تو میں 5 فٹ کا لے کے آؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل میں تو اللہ کو اپنا تقویٰ دکھانا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو نہ ان قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ اختیار کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے مکہ مکرمہ میں بہت تکلیف تھی، اللہ تعالیٰ نے صبر 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 کی بات کی. اب مدینہ منورہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے. یعنی تم اب تمہاری طاقت بن چکی ہے، اب تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو اور اللہ تمہارے پیچھے. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں آگے چل کے کہا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے. یہ چیز یاد رکھیں، لکھ لیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے. سب لوگ عزم کر لیں کہ ہم سب اللہ کے دین کی کسی نہ کسی ضمن میں مدد کریں گے. اللہ کی توفیق سے ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چن لے تو اسی بندے کا فائدہ ہے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم قابل نہیں ہیں لیکن آپ قبول کر لیں، ہم آپ کی دین کی خدمت کر سکیں. اور پھر ان لوگوں کی اللہ مدد کرتے ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید بتائی، پھر اپنی قدرت بتائی. اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اللہ ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں؟ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا اور بہت مہربان ہے. اور وہی ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، جس نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، انسان بڑا ناشکرا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے قرآن میں، اسے کان لگا کے سنو، غور سے سنو. کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ تم لوگوں کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں.
پہلے لوگ بتوں سے دعائیں مانگتے تھے، آج لوگ قبر والوں سے دعائیں مانگتے ہیں کہ بیٹا دے دے مجھ کو، میری صحت دے دے۔ یہ جن کو تم دعا کے لیے پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بے شک کہ تم یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی چھوٹی سی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائیں تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کتنے کمزور ہیں، ساری مخلوق کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ دعا مانگنے والا بھی کیا کمزور ہے، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ ہاں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کیا ہو گیا لوگوں، وما قدر اللہ حق کا قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر پہچانی ہی نہیں، لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے قدر کرنی چاہیے۔ ان اللہ لقوی عزیز، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ یہاں پہ 17واں جز ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر توحید کو جما دیں، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اللہ سے ہم دعائیں کرنے والے بن جائیں، اور اسی کے نتیجے میں ہماری نماز، ہمارے روزے ہماری بہترین ہو جائیں، ہمارے دل بڑے ہو جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری زبان میٹھی ہو جائے، ہم سے غیبت ختم ہو جائے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہم لوگ دھوکے دینا چھوڑ دیں، ہماری نظر قابو ہو جائے، بے حیائی کی چیز دیکھنا چھوڑ دیں، ہمارے کان قابو میں آ جائیں، بیکار بے حیائی کی باتیں سننا چھوڑ دیں، ہماری شرمگاہ قابو میں آ جائے، ہمارے احساسات ہمارے جذبات قابو میں آ جائیں۔ یہی توحید کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ زندگی کو سمجھ جائیں، کاش ہم سب زندگی کو سمجھ جائیں۔ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ کاش کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پلیز اس کو ضائع مت کریں۔ آدھا گزر بھی گیا، آدھے سے زیادہ گزر گیا، تھوڑے سے دن رہ گئے، ایام محدودات، گنتی کے چند دن رہ گئے، گنتی کے چند دن، ان کا فائدہ اٹھا لیں، ضائع مت کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی، میں بھی نہ کروں، آپ بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روز کی طرح توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ توبہ کی نیت سے میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں، اور اگر کوئی بیعت کی نیت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ سب لوگ سچے دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، اللہ ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول فرما لیجیے، اللہ میرے دل میں اعلیٰ ایمان کی کیفیات عطا فرما دیجیے میرے مولا، اور ہم سب کے دل میں ایمان کی کیفیات عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجیے، نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔
میرے پیارے اللہ رحمتوں کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ رمضان کا مہینہ گزرا جا رہا ہے، میرے مولا ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ یا اللہ آپ ہر روز ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی مغفرت فرماتے ہیں، میرے مولا آج کی رات جب آپ فیصلے فرمائیں میرے مولا ہم گناہگاروں کو بھی اس میں شامل فرما لیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ میرے مولا جتنا رمضان باقی رہ گیا میرے پیارے اللہ اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجیے، اللہ پاک وبا دور فرما دیجیے، مسجدیں کھول دیجیے، اللہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما دیجیے۔ یا اللہ میں بار بار حرمین شریفین کی محبت والی، عقیدت والی، احترام اور تعظیم والی حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں، لیکن ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے۔ میرے مولا پلیز قبول فرما لیجیے، اللہ اسباب عطا فرما دیجیے، مخلص معاونین عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہر شر فتنے سے بچا کے اپنی حفاظت عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ ہمارے گھر والوں اور ہماری اولاد ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کو یا اللہ دین دنیا کی نعمتوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، فتنوں سے بچا کے اپنی رحمتوں کے ساتھ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، گہری سمجھ عطا فرمائیے، حکمت عطا فرمائیے، یا اللہ عمل والا بنائیے، گناہوں سے بچائیے میرے مولا، گناہوں سے بچائیے۔ ہمارے نفس کا اپنی رحمت کی بارش سے تزکیہ فرما دیجیے۔ یا اللہ شیطان رجیم کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ ہمیں سے جو بیمار ہے روحانی جسمانی نفسیاتی طور پہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی خصوصی حفاظت فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں پلیز ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ میں سے جو بھی کسی سفلی اثر کا شکار ہے، جادو کا، حسد کا، شیطانی اثرات کا، اللہ سب کو ان اثرات سے نجات عطا فرما دیجیے۔ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، حاجات پوری فرما دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے کابرین ہمارے مشائخ کی بھی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اللہ محبت عام فرما دیجیے، نفرتیں ختم فرما دیجیے، اللہ ہدایت عام فرما دیجیے، گمراہی ختم فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین خیر عام فرما دیجیے، یا اللہ بدی کو ختم فرما دیجیے۔ میرے مولا ہمیں خیر ہی خیر بنا دیجیے، اللہ ہمیں خیر ہی خیر بنا دیجیے۔ میرے مولا ہمارے شرور سے اللہ ہماری بھی اور لوگوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سے راضی رہیے گا ہر وقت، خاص طور پہ اللہ جب آپ کے پاس جانے کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا میرے پیارے اللہ، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ اللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا، یقین کی کیفیت، آپ سے ملاقات کا شوق، آپ کے ساتھ حسن ظن یا اللہ عطا فرمائیے، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ یا اللہ قبر کے سوالوں کو آسان فرمائیے گا، نور سے بھر دیجیے گا، اللہ آسان فرما دیجیے گا آخرت کی ساری منازل۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے گا، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر اللہ عطا فرمائیے گا، اللہ ان کی شفاعت عطا فرمائیے گا، اور بلا حساب کتاب ان کے قدموں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا۔ اللہ چھوٹا منہ بڑی باتیں ہیں، یا اللہ ہم کوئی قابل نہیں ہے اللہ کہ ساری ایسی دعائیں مانگ سکیں یا اللہ، لیکن یا اللہ اگر آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ ایک حسن ظن کے ساتھ، ایک اچھی امید کے ساتھ، آپ کی رحمت کی امید کے ساتھ میرے پیارے اللہ آپ سے یہ مانگتے ہیں، یا اللہ آپ قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔